تو آئیے علامہ اقبال کے ایک بہت ہی گہرے اور خوبصورت کلام عہد طفلی یعنی بچپن کے زمانے میں چلتے ہیں۔ یہ نظم صرف بچوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے وجود کے ایک بنیادی سوال کا فلسفیانہ جائزہ ہے کہ آخر انسانی شعور پیدا کیسے ہوتا ہے۔ چلیں انسانی ذہن کے اس سب سے پہلے لمحے کے سفر پر چلتے ہیں۔ اقبال ہمیں وقت میں پیچھے لے جا رہے ہیں، اس پراسرار لمحے میں جب ہمارے پاس نہ الفاظ تھے نہ کوئی سوچ۔ ذرا سوچیں، دنیا کیسی لگتی ہوگی جب ہماری آنکھیں پہلی بار کھلی تھیں؟ ہم نے چیزوں کو سمجھنا شروع کیسے کیا؟ یہ نظم دراصل ہمیں اس کیفیت کو یاد کرنے کا کہتی ہے جسے ہم سب نے محسوس تو کیا ہے، لیکن ہم میں سے شاید ہی کسی کو وہ یاد ہو۔ تو ہمارا یہ سفر شعور کے پہلے مرحلے سے شروع ہوتا ہے، یعنی خالص احساس کی دنیا۔ ایک خالی کینوس کا تصور کریں، ایک ایسا ذہن جو روشنی، آواز، لمس، ہر چیز کو بغیر کوئی نام دیے، بغیر کوئی فیصلہ کیے بس جذب کر رہا ہے۔ یہ وہ شعور ہے جو وجود کو اس کی سب سے خام شکل میں محسوس کرتا ہے، اس سے پہلے کہ عقل اس کا تجزیہ شروع کرے۔ زبان سیکھنے سے پہلے کی اس کائنات میں زمین اور آسمان جیسے تصورات، جنہیں ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، وہ رنگ اور شکل کے دھبوں سے زیادہ کچھ نہیں تھے۔ اس وقت کوئی اوپر یا نیچے نہیں ہوتا، کوئی قریب یا دور نہیں ہوتا، کم از کم ویسا نہیں جیسا ہم سمجھتے ہیں۔ یہ تو بس حیثیاتی منظر ہیں، عجیب اور حیرت انگیز، جو بس نام اور سمجھ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہاں زندگی کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ ایک سیدھا اور گہرا تجربہ ہے۔ ہر حرکت، چاہے وہ پتے کا ہلنا ہو یا روشنی کا کھیل، وجود کی خالص خوشی کا احساس دلاتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب انسان پوری طرح سے حال میں گم ہوتا ہے، وہی کیفیت جسے بڑے ہو کر بہت سے فلسفی اور روحانی لوگ دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بچے کی اپنی بولی وہ بھی کوئی زبان نہیں ہے، وہ تو خالص آواز ہے، وجود کا ایک فطری اظہار۔ رونا، ہنسنا، بڑبڑانا، یہ سب جذبات کی ایک موسیقی ہے جس میں سوچ کی کوئی گرامر نہیں ہوتی۔ یہ وہ آواز ہے جو زبان کے قابو میں آنے سے پہلے شعور سے نکلتی ہے۔ اس دنیا میں جہاں کوئی منطق نہیں ہے، وہاں سکون اور تحفظ عقلی باتوں سے نہیں ملتا، بلکہ جانی پہچانی حساتی چیزوں سے ملتا ہے، جیسے دروازے کی زنجیر کی آواز، جو ایک بڑے کے لیے معمولی بات ہے، بچے کے لیے حقیقت میں ایک سہارا ہے۔ یہ زبردست احساسات کے سمندر میں ایک مانوس آواز ہے، ایک جانی پہچانی تال جو کہتی ہے تم محفوظ ہو۔ لیکن یہ کیفیت ہمیشہ تو نہیں رہتی نا، کہیں نہ کہیں کچھ بدلتا ہے، ایک چنگاری روشن ہوتی ہے۔ اب ہم اس اہم لمحے کو دیکھیں گے جب ذہن باہر کی طرف دیکھتا ہے اور اپنی کھوج کا سفر شروع کرتا ہے۔ اور یہ ہے وہ لمحہ، شعور کا پہلا قدم، چاند۔ پہلی بار ذہن کسی باہر کی چیز پر رک جاتا ہے، صرف ایک احساس کے طور پر نہیں، بلکہ ایک راز کے طور پر۔ یہیں سے غور و فکر کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ذہن صرف محسوس کرنے والے سے ایک متلاشی، ایک معنی ڈھونڈنے والے میں بدل جاتا ہے۔ جب وہ چاند کو بادلوں کے بیچ سے خاموشی سے گزرتے ہوئے دیکھتا ہے نا، تو یہ زندگی کا پہلا بڑا استعارہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس کا آغاز بھی ہے اور اختتام بھی، جو اندھیرے اور روشنی سے گزرتا ہے۔ چاند کی اس حرکت میں بچہ شاید زندگی کے اپنے سفر کا عکس دیکھتا ہے، ایک ایسا معمہ جو کائنات کے بڑے پردے پر کھل رہا ہے۔ حیرت کی یہ پہلی چنگاری سمجھیں کہ سارے دروازے کھول دیتی ہے۔ اب بیدار ذہن کو بھوک لگی ہے۔ اب دنیا صرف محسوس کرنے کی چیز نہیں رہی، بلکہ اسے سمجھنے کی چیز بن گئی ہے۔ اور یہیں سے جوابات کی وہ نا ختم ہونے والی تلاش شروع ہوتی ہے جو سیکھنے اور کھوجنے کی پوری زندگی کو شکل دیتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اندرونی تبدیلی فوراً باہر کی دنیا میں نظر آنے لگتی ہے۔ تجسس کو روکا نہیں جا سکتا، اسے باہر نکلنا ہی ہوتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی شکل ہے مسلسل سوالات۔ کیوں؟ بچے کی لغت کا سب سے اہم لفظ بن جاتا ہے۔ یہ نامعلوم کا نقشہ بنانے اور افراتفری کو سمجھنے کی بنیادی انسانی خواہش ہے۔ پہاڑوں اور میدانوں کے بارے میں سوالات صرف جغرافیہ کے بارے میں نہیں ہوتے، یہ دنیا کا ایک ذہنی خاکہ بنانے کی کوشش ہے، اس میں اپنی جگہ تلاش کرنے کی کوشش۔ لیکن سچ جاننے کی یہ معصوم سی کوشش اکثر بڑوں کی دنیا کی پیچیدگیوں سے ٹکراتی ہے۔ کبھی کبھی انہیں حقیقت کے بجائے مصلحت آمیز جھوٹ ملتے ہیں، یعنی ایسی سادہ کہانیاں جو ان کے تجسس کو مطمئن کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ یہ بچے کا اس خیال سے پہلا سامنا ہے کہ سچائی پیچیدہ بھی ہو سکتی ہے اور کبھی کبھی پردے میں بھی۔
تو ہمیں خالص احساس سے لے کر پیچیدہ سوالات تک کے اس سفر پر لے جانے کے بعد اقبال کا اصل پیغام کیا ہے؟ وہ ہمیں انسانی روح کے جوہر اور علم کی ہماری پیاس کے بارے میں آخر کیا بتاتے ہیں؟ اقبال بچے کو فعال سیکھنے کا ایک مجسمہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ آنکھیں صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ مشاہدہ کرنے کے لیے ہیں، اور ہونٹ صرف بولنے کے لیے نہیں بلکہ سوال کرنے کے لیے ہیں۔ یہ ایک ایسا وجود ہے جس کا مقصد ہی اپنے آس پاس کی دنیا کو جذب کرنا، اسے سمجھنا اور اس سے پوچھ گچھ کرنا ہے۔ یہ کوئی مشین نہیں بلکہ ایک زندہ وجود ہے جو علم سے پروان چڑھتا ہے۔ اور یہی بات ہمیں نظم کے بالکل مرکز میں لے آتی ہے۔ تجسس صرف ایک مرحلہ نہیں ہے جس سے ہم بچپن میں گزرتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک یہ انسان ہونے کا جوہر ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ وہ چیز ہے جو ہم ہیں۔ ہمارا دل اپنی خالص ترین حالت میں مجسم سوال سے کم نہیں۔ تو اس طرح یہ نظم شعور کے سفر کا ایک پورا نقشہ ہمارے سامنے رکھتی ہے، ایک خالی کینوس کی معصومیت سے شروع ہو کر پھر حیرت سے پیدا ہونے والی بیداری اور پھر ایک نہ بجھنے والے تجسس سے چلنے والی زندگی بھر کی کھوج تک۔ یہ ہر انسانی روح کا سفر ہے۔ اور آخر میں اقبال یہ سوال ہماری طرف موڑ دیتے ہیں، وہ ہمیں ایک گہری سوچ میں چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے اندر کے اس بچے کو، اس کے تجسس کو زندہ رکھا ہے؟ آسان جوابات اور خلفشار کی اس دنیا میں کیا ہمارے دل اب بھی مجسم سوال ہیں؟ یہ نظم ہمیں اس شعلے کو دوبارہ جلانے کا چیلنج دیتی ہے کہ ہم کبھی کیوں پوچھنا نہ چھوڑیں اور دنیا کو ہمیشہ ایک بچے کی حیرت بھری آنکھوں سے دیکھتے رہیں۔